ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ، روپیہ مسلسل زوال کا شکار، افراط زر میں اضافہ، عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان۔ پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون بھی احتجاجی تحریک کے لیے تیار۔ حکومت معاشی بحران ختم کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کی رہنما ملیکہ بخاری سے، رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر سے اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر معید پیرزادہ سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ آج کا دن اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ ایک افسوسناک صورتحال میں یہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے گورنمنٹ اس وقت اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی تدبیر ان کی چل نہیں رہی، خدشات بڑھے ہیں، کوئی حربہ کام نہیں آ رہا، معاشی ٹیم انہوں نے بدلی مگر وہ بدلنے کے بعد بھی معیشت کی حالت نہیں بدلی، ایمنیسٹی اسکیم بھی جاری ہو چکی ہے لیکن معاشی بحران حکومت کے قابو میں آ ہی نہیں رہا، روپیہ مسلسل زوال پذیر ہے، ڈالر کی پرواز رک نہیں سکی، روز ڈالر کی قیمت کے نئے ریکارڈز قائم ہو رہے ہیں۔ آج یہ قیمت جب 148 روپے سے زائد تک پہنچ گئی تو سبھی نے کہا کہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین قیمت ہے۔ ڈالر کی قیمت 200 روپے تک جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اب یہ صرف مفروضے نہیں ہیں، یہ خوفناک حقیقت اب نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ اس وقت کنٹینڈ نہیں ہو رہا۔ 9 ماہ سے معیشت پر غیر یقینی چھائی ہوئی ہے اور یہ غیر یقینی کے بادل چھٹ ہی نہیں رہے، اس میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ حکومت معاشی دباؤ کی وجہ سے سیاسی دباؤ کا شکار بھی ہوتی جا رہی ہے، اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے، سڑکوں پہ آنے کا کہا جا رہا ہے اور یہ خدشہ بہرحال موجود ہے کہ جو لوگ مہنگائی سے اس قدر تنگ ہیں کیا وہ صرف حکومت کی ان سٹیٹمنٹ سے کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ پرانا بیگیج ہے، سڑکوں پہ آنے سے رک جائیں گے؟ تحریک چلانے کی بات ہے، نئے انتخابات کے مطالبے تک بات پہنچ چکی ہے، جون ڈالر اوپر جا رہا ہے، حکومت کی ساکھ نیچے جا رہی ہے، افراط زر پر ہے جس کی وجہ سے عوام بدترین مہنگائی کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ سپٹمبر میں جب ڈالر کی قیمت میں اچانک 9 روپے کا اضافہ ہوا تھا اس وقت وزیر اعظم نے عوام کو تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ وقتی اضافہ ہے، ایسا نہیں ہوگا دوبارہ۔ لیٹس واچ دی پرائم منسٹر۔ ہمیں جو پرانے قرضے لیے ہوئے تھے ان قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہیں، اس کے لیے بھی ڈالر چاہیے، تو جب ڈالر پہ پریشر پڑتا ہے، جب ڈالر کم ہوتا ہے تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے۔ صبح سے مجھے بڑی ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں کہ جی روپے اتنا کم ہو گیا۔ سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک یہ ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے، جو چیزیں آپ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے مشکل وقت آتا ہے، لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں آگے، یہ انشاءاللہ آگے جا کے سب کچھ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہم وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس سے یہ ہمیں ڈالر کی کمی آگے نہیں ہوگی۔ سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معید پیرزادہ صاحب، I'll start with you. Do you think اب گھبرانا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے گھبرا رہا ہوں، پرائم منسٹر کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہر دن سے گھبرا رہا ہوں۔ میں اس وقت سے بھی گھبرا رہا ہوں جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نہیں آئی تھی، الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد میں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو دنیا کے اقتصادی ڈھانچے کو کنٹرول کرتی ہیں، وہ تمام ذرائع ابلاغ عمران خان کی اس پولیٹیکل کامیابی پہ انتہائی ناخوش ہیں، اور وہ محمد مرسی کی طرح عمران خان کو ہو سکتا ہے ایک ڈبے میں بند کر کے کورٹ یا کٹہرے کے سامنے لایا جائے اور یہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ ابھی بھی میرا جو پنڈ ٹویٹ ہے میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، جو جولائی کا ٹویٹ ہے، وہ ابھی بھی وہاں میرے ٹویٹر ہینڈل پہ، اگر آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں کہ وہاں سے دکھا سکے گا، تو وہاں میں نے لکھا تھا کہ اس الیکشن کے خلاف بہت بڑی طور پر ایک جو ہو رہا ہے، اور وہ بھی آج بھی میرا پرنٹ ٹویٹر، اس کو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ میں نے اس پہ وی لاگز بھی کیا، میں نے اس پہ لکھا بھی۔ تو جو کچھ ابھی ہو رہا ہے دیٹ اونلی ونڈیکیٹس مائی انٹلیکچوئل پوزیشن آن دی پاکستانی پالیٹکس کہ نواز شریف نے اور اسحاق ڈار نے اس قسم کا اکنامک کرائسس انجینئر کیا جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا سپٹمبر اکتوبر 2016 میں، اور اس کے بعد فسکل ڈسپلن ختم کر دیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے امپورٹس کو کھلا چھوڑ دیا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ فجی کا سیب بھی مل رہا تھا، جہاں پر آسٹریلیا کے کیلے
کیلے بھی مل رہے تھے. آپ اسلام آباد میں لاہور میں چلے جائیں, لوگ گاڑیاں امپورٹ کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, اور امپورٹ جو تھی اس کو بڑھا کے یہ لے گئے $63 بلین کے اوپر. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اگست 2018 میں سچویشن یہ تھی کہ $63 بلین پہ اس کنٹری کی امپورٹس تھیں, اور اس کی ایکسپورٹس جو تھیں وہ کوئی 19-20 یا 21-22 بلین کے اوپر تھیں, اور اس کے دوران بہت بڑا شگاف تھا, اور اس کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $19 بلین تھا, اور ہر مہینے میں اس کا جو تھا نا $1.8 بلین اس کے بلیڈ ہو رہے تھے ڈالر کے. اب آ گئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, ہینڈل نہیں کر سکے. اب یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. اب اس میں ہم اس وقت ڈبیٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ کرتے تو ہینڈل ہو جاتا. میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ بھی کرتے تو ہینڈل ہوتا. ہاں, اب جو ریسنٹ ڈیسیجن عمران خان صاحب نے لیے ہیں وہ بڑے سیوسائڈل ڈیسیجن تھے. اسد عمر کو, جو زبیر صاحب کے بھائی ہیں, میرے بھائی نہیں ان کے بھائی ہیں, اسد عمر کو ہٹانا, حفیظ شیخ صاحب کو لانا, اور گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کو اس سٹیج پہ, جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیسائزر سٹیج پہ نیگوسیشن تھی واشنگٹن کے پہلے ہفتے میں, آپ نے جب رضا باقر صاحب کو لایا ایجپٹ سے, ان کو لا کے بٹھایا, تو مارکیٹ کو آپ نے سگنل دیا کیا ہے؟ مارکیٹ کو آپ نے سگنل یہ دیا ہے کہ یہاں فری فلوٹ ہوگا, چونکہ وہ فری فلوٹ میں بلیو کرتے ہیں. جو ذرا بھی رضا باقر صاحب کی فلسفی سے واقف ہے وہ بہت ینگ ہیں, ڈائنامک. اس از نتھنگ ٹو ڈو کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے کمپیٹنٹ ہیں, ان کی بہت آپ تعریف کر سکتے ہیں, لیکن ان کی ریپوٹیشن کیا ہے ٹوگیدر؟ جو شیخ صاحب ہیں اور جو رضا باقر, ان کی ریپوٹیشن ہے کہ آئی ایم ایف کی جو تھنکنگ ہے وہی ان کی تھنکنگ ہے. سو جب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہی ہے, بالکل صحیح ہے. عمران خان نے چونکہ کمزوری دکھائی, چونکہ انہوں نے یہ ثابت کیا پچھلے 8-6 ہفتوں میں کہ وہ کمزور ہیں ایز اے پرائم منسٹر. مارکیٹس کمزور لیڈرشپ کو پسند نہیں کرتی. اب اس وقت یہ مارکیٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر اس میں کوئی $1 ملین کی کراچی میں ڈیمانڈ پیدا کر دے تو ظاہر ہے آپ ڈالر کو اوپر اٹھا سکتے ہیں, کہ میرے اور آپ کی طرح کا بندہ تو $5,000-10,000 خریدے گا نا ایک وقت میں جا کے, لیکن جو مارکیٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب 1 ملین, 5 ملین یا $10 ملین کی ڈیمانڈ آتی ہے. تو یہ مارکیٹ بلیو کرتی ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے بلیف کو آپ توڑ نہیں سکتے. حالانکہ روپی اوور ویلیوڈ نہیں تھا, جو اس کا ریئل ایکسچینج افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے ریئر جو ہے, اس میں روپی 103-104 سے زیادہ اوپر نہیں تھا پچھلے دنوں سے, کیونکہ روپی نے بہت ویلیو چھوڑی ہے. ایک وقت تھا کہ وہ 127-128 کے اوپر تھا جب یہ گورنمنٹ آئی تھی. تو ابھی تو روپی اپنے ریئل ویلیو کے اوپر ہے, وہ بالکل بھی اوور پرائس نہیں ہے, بالکل اوور ویلیوڈ نہیں ہے. اب تو خوفناک اسپیکولیشن ہو رہی ہے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ نجف, یہ جو باقر صاحب ہیں, وہ تو یہ بلیو کرتے ہیں ایجپٹ کے اندر کہ ریئر کے 65 پہ ایجپشن پاؤنڈ کو وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہونا چاہیے. تو اگر آپ روپی کو بھی ریئر کے 65 پہ لے جائیں گے 103-104 کے بجائے, تو پھر تو آپ کا فری فلوٹ ہے, پھر رکے گا ہی نہیں. تو یہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. پاکستان بڑی ولنریبل سچویشن میں ہے. اس گورنمنٹ کا فیوچر بھی مجھے مستقبل میں سیف نہیں لگتا, عمران خان کی گورنمنٹ کا, کیونکہ اور اپوزیشن ابھی زبیر صاحب کو سن لیں, یہ لوگ تو صرف اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. مر تو ہم رہے ہیں, بیکاز جو لوگ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, زرداری صاحب ارب پتی ہیں, نواز شریف صاحب ارب پتی ہیں, ان کا پورا خاندان ارب پتی. ہم تنخواہ دار لوگ ہیں, ہماری تنخواہوں کی ویلیو آدھی رہ گئی ہے. ہماری انڈسٹری میں لوگ بے روزگار ہیں جن کو جابز سے ہٹا دیا گیا, ان کو جابز نہیں مل رہی. اپوزیشن کا کیا, ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. سن لیں ہر پروگرام کے اندر دیر لیسٹ انٹرسٹڈ کہ اس کے ملک کا کیا ہوگا. مر ہم رہے ہیں, ختم ہم رہے ہیں. سیاستدان تو امیر ہیں بہت زیادہ. رائٹ. زبیر صاحب, آپ کے خیال میں روپے کی قدر بھی 6 روپے کا اضافہ ڈالر کے مقابلے میں ڈالر زیادہ ہو گیا, یہ ابھی تک بے یقینی ہے مارکیٹ میں؟ دیکھیں جی, ہر قسم کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ جی کیا ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہر ایک کا تجزیہ اپنے لحاظ سے صحیح بھی ہوتا ہے. میرے لحاظ سے اس حکومت نے بہت ہی فنڈامنٹل غلطیاں کیں, آتے ہی بہت فنڈامنٹل غلطیاں کیں, اور جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ غلطیوں کا ازالہ پوری قوم بھگت رہا ہے. وہ چاہے آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن کو کیا مسئلہ ہے, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت پر تنقید کرنا, اور تنقید ہم کریں گے, اور ہمارے پاس تنقید کرنے کے لیے روز مواد دیا جاتا ہے. اگر 5 روپے ڈاکٹر صاحب ایک دن میں روپے کی قدر گرے گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ملک میں خاموشی ہوگی. اگر ایک دن میں 100 پوائنٹس کا اکھاڑ پچاڑ اسٹاک مارکیٹ میں ہوگا, کبھی 200 پوائنٹ اوپر جا رہی ہے, کبھی 700 پوائنٹ نیچے آ رہی ہے, پھر اس کے بعد ریکور ہو رہی ہے, اور پھر یہ دس از ناٹ جسٹ ون آف تھنگ, ہر دوسرے دن بلڈ پاتھ. سو obviously there will be a concern, اور اس کی ہر ایک تجزیہ کرے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے. اور ہمارے نزدیک تجزیہ یہ ہے کہ ایک تو ٹو اسٹارٹ وتھ دیکھیں, ایک ہوتا ہے آپ کا اکنامک پلان ہوتا ہے.
جو پی ٹی آئی کا بھی اکنامک پلان تھا, اس کے لیے پھر ایک ٹیم آپ اتارتے ہیں. اینڈ فرسٹ ڈے سے مجھے ٹیم پر اعتراض تھا, سوائے 2-3 منسٹرز کے, اسد انکلوڈنگ ایز این ایکسیپشن, جو اچھے تھے, باقی سب کی کوئی کوالٹی نہیں تھی, کوئی ان کی کمپٹنس تھی نہیں ان چیزوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو نئے پاکستان کا تصور دیا گیا تھا. اور پھر گورننس کے حوالے سے جس طرح عثمان بزدار از آلسو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو آپ کی اکانومی ہے. اگر وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر نہیں, اتنے بڑے پروونس کے چیف ایگزیکٹو, تو پھر ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اکانومی چیز کیا ہوتی ہے. سو عثمان بزدار جیسے لوگ گورننس میں سٹمبل کر رہے ہیں, 1 رانگ سٹیپ, 2nd رانگ سٹیپ, سو کانفیڈنس لوز کیے جا رہا ہے. اور میں موہت پیزا صاحب آپ کو بالکل یقین کے ساتھ ایک چیز کہتا ہوں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ کانفیڈنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر اروژن ہو جائے کانفیڈنس میں, اگر مومنٹم نہ ہو, اگر سینٹیمنٹ اچھا نہ ہو, ایک ہوتا ہے فیل گڈ فیکٹر. یو نو آفٹر مودیز الیکشن میں انڈیا گیا تھا 2014 کی بات میں بتا رہا ہوں, کچھ 4-5 مہینے. سو ایوری ون واز آن ٹاپ آف دا ورلڈ. تو ہمارے ساتھ جو پاکستانی ڈیلیگیشن کے اور لوگ تھے, تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے یار یہ اتنا خوش کیوں ہے. میں نے کہا دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اے کنٹری نیڈس, اے فیل گڈ فیکٹر. اگر وہ خوش ہے تو لیٹ دیم بی فائن ود اٹ نا. تو پاکستانیز آج فیل گڈ فیکٹر نہیں ہیں. سو وہ فیل گڈ فیکٹر کون کریٹ کرے گا؟ اٹ از دا پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم دیٹ ول. اور اس کا میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں, اگر آپ کی رسائی ہے تو آپ بالکل ان کو جا کے بتاتے ہیں. اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ how they got the government in August 2018. Start talking about what is their plan, short term, medium term, long term. ایف بی آئی ریفارمز, بجلی کے سیکٹر میں ریفارمز, فلانے سیکٹر میں ریفارم, ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے سے افراد زر کم کرنے کے لیے کیا کنٹرول کریں گے؟ فار ونس, جسٹ ون نائٹ, if they don't talk about this thing کہ جی ہمیں تو ملا ہی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی. 1 سال ہو جائے گا 31 مئی کو پی ایم ایل این کی حکومت کو گئے ہوئے. اگر آج حکومت وقت کے سینئر ترین عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب خراب اس وجہ سے ہے, تو اس کا مطلب یہ کنٹینیو بھی رہے گا. تو ہمیں یا تو وہ ڈیٹ بتا دیں, کٹ آف ڈیٹ بتا دیں کہ جب آپ اون کریں گے رسپانسبلٹی, کیونکہ اس وقت اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے جس سے ہم کوسچن کر سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے. سو دیر از نو گورنمنٹ دیٹ از فنکشننگ, دیر از نو گورنمنٹ وچ از آنسریبل ٹوڈے ٹو دا پیپل آف پاکستان, اینڈ دس از اے یونیک سچویشن اینی ویئر ان دا ورلڈ. کہ 9-10 مہینے ہونے کے بعد we don't have any government which is answerable, because whenever we ask a question, آپ دیکھ لیں بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سوال پوچھے بجلی کے حوالے سے, دوسرے حوالے سے, اینڈ مراد سعید اس پر کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں. Why can't you answer questions? If you are unable to answer questions, تو ہم یہ assume کریں گے کہ آپ کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں, آپ انکمپٹنس ہیں. اور آپ نے ابھی جو رد و بدل کیا ہے پوری اکنامک ٹیم کا, سیکنڈ لاسٹ منتھ آف دا فسکل ایئر, آپ مجھے آج تک تاریخ میں اٹھا کے بتا دیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کون سی حکومت نے اکنامک ٹیم چینج کیا, اور پھر بلیم ہم اپوزیشن کو کریں. اس کا مطلب سرٹیفکیٹ تو خود دے رہے ہیں آپ اکنامک مس مینجمنٹ کا کہ جی سیکنڈ لاسٹ منتھ میں آ کے ایف پی آر چیئرمین, فائنانس سیکرٹری, فائنانس منسٹر, اسٹیٹ بینک گورنر, رائٹ at the final stage of the IMF negotiation, FATF negotiation, budget آنے والا, you could not even wait for the finance minister to present the budget and then leave. تو کہاں سے کانفیڈنس آئے گا؟ تباہ ہوگا. That's what is happening in the market. So ملائکہ بخاری صاحب, آپ کیا کہنے لگی تھی؟ آپ پچھلی گورنمنٹ کے بارے میں بات کرنے لگی تھی, یا آپ حوصلہ دینے لگی تھی کہ کیا وجہ ہے, کیوں ڈالر کی قیمت زیادہ ہوئی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات جہاں تک زبیر صاحب بات کر رہے تھے اباؤٹ دا ڈوم اینڈ گلوم تو یہ کریٹ کر رہے ہیں نا سارا دن. پی ایم ایل این پی 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 کا صرف ایک ہی کام ہے کہ تنقید برائے تنقید. اپنے اب تو ٹھیک ہے, تو ان کے دور حکومت میں جو افراد زر ہے 10% سے تجاوز کر گئی تھی. ان کے لاسٹ ٹینیور کے اندر, لاسٹ ایئر کے اندر جو کرنسی ہے روپی کی, وہ ڈی ویلیو ہوئی تھی بائی 17%. ہی کین میک دوز ساؤنڈز اینڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات نہ کی جائے, اکانومی ایک سائلوں میں آپریٹ نہیں کرتی ہے. اینڈ زبیر صاحب از ایکسپیرینس انف ٹو نو دیٹ. ہی نوز کہ جب ہم نے حکومت انہیریٹ کی تو ہمارے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $19 بلین تھا, ان کے پاس $2.5 بلین تھا. یہ کیوں لے کے گئے اتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو؟ ہمیں یہ بتائیں کہ قرض انہوں نے 10 سال میں $97 بلین تک کیوں پہنچائے؟ کیا ان سب چیزوں کا امپیکٹ اکانومی کے اوپر؟ I didn't speak when you were speaking, please let me complete what I'm saying. So the point
नोटिस कि इनकी सारी इकोनॉमिक मिस गवर्नेंस ने पाकिस्तान का ये हाल किया है, और विद इन जो इन्होंने 10 साल में पाकिस्तान का हाल किया वो 10 महीनों में हम कंप्लीटली विद मैजिक वॉन्ड ठीक तो कर नहीं सकते, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. देखिए पाकिस्तान की अगर आप अपनी टीम को चेंज करेंगे, फाइनेंस टीम को चेंज करेंगे, दीगर टीम को भी चेंज करेंगे, तो ये तासुर तो गया कि पहले 10 महीने जाया हो गए. नहीं, अब आप टीम लेकर आए जो मामला नहीं. देखिए ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, ये पीटीआई गवर्नमेंट की पॉलिसी है. अगर हम बिलीव करते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिससे पाकिस्तान की आवाम बेनिफिट करेगी, तो प्राइम मिनिस्टर अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये उनकी राइट है. वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, चेयरमैन ऑफ पीटीआई है, इन्होंने अपनी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज की और अपनी इकोनॉमिक टीम को चेंज किया, और इकोनॉमिक टीम के अंदर वो अच्छे लोग लेके आए हैं. डॉक्टर बाकी तो यही गया ना मलिक साहब. देखिए तासुब ये गया कि एट दिस मोमेंट इन टाइम जो उनको चाहिए था उनको वो इकोनॉमिक टीम से शायद नहीं मिल रहा था. इसका ये मतलब कह सकते हैं कि पिछले 10 महीने या 8-9 महीने में आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाहते थे, तो मार्केट वैसे रिएक्ट करेगी. फरिया नहीं, बट मार्केट को रिएक्ट ये करवा भी रहे हैं ना. दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक वे ऑफ अंडरमाइन. बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने का एक पूरा तरीका है, एक पूरा प्लान है. दे आर इन कहूट्स. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत पर्सनल है. हमेशा इन्होंने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नेंस की है, चाहे वो अपने आप को नैब केसेस से बचाना हो, चाहे वो एहतसाब के दायरे को अपने आप से दूर करना हो, कोई भी चीज़ हो. इट हैज़ बीन वेरी पर्सनल. इन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर नवाज शरीफ साहब, जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, उनको पार्टी हेड बनाने के लिए लॉ पास करवा दिया. सो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्यों कंट्रोल नहीं कर सके इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद? पहले तो आवाम को ये जवाब दें. आज 6 रुपए इकट्ठा महंगा कैसे हो गया डॉलर? ठीक है, देखिए मैं आपको वो किसका कसूर है उसमें? देखिए रूपी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डेफिसिट. और ये डेफिसिट आई हैव टू कम बैक टू इट, ये डेफिसिट हमने क्रिएट नहीं किया फरिया, ये डेफिसिट इन्होंने क्रिएट किया है, और उसकी वजह से रूपी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. हमारे टाइम के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ गॉन डाउन बाय 13%. अभी एक आर्टिकल जॉन में छपा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि पीटीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ गॉन डाउन. उसके अलावा इन्होंने जो डॉलर की प्राइस है उसको मार्केट के अंदर आर्टिफिशियली मेंटेन किया. दे पंप बिलियंस ऑफ रुपीस और डॉलर्स इनटू द मार्केट टू कीप डॉलर एट अ सर्टेन रेट. हम इस इकोनॉमिक पॉलिसी में बिलीव नहीं करते हैं, हम ये नहीं करेंगे. हम इनकी मिस्टेक्स को अनडू करने में टाइम लगेगा, बट हम इनकी सेम मिस्टेक्स को दोबारा कैरी आउट नहीं करेंगे. राइट. पता नहीं, देखिए ना, अब तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो फंस गई, इनको समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है. बहुत सी चीज़ों से मैं जुबैर साहब से फुल एग्रीमेंट करता हूँ. देखिए जुबैर साहब कहते हैं कि मार्केट में और मईशत में एहतमाद होना चाहिए. इमरान खान की हुकूमत के इक़दामात की वजह से मार्केट में वो एहतमाद नहीं आ रहा. असद उमर साहब भाई होंगे ज़ुबैर साहब के, मेरे तो रिश्तेदार नहीं है और अपने घरों में जाना है, लेकिन इस स्टेज पे हो सकता है कि असद उमर इतने कॉम्पिटेंट भी ना हो, उनकी तनकीद भी बहुत है. लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने असद उमर को हटाया और हफीज़ शेख साहब को लाया जो ज़रूर कॉम्पिटेंट होंगे, जिस तरह से गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को हटा के वो ले आए, इसे कहते हैं रज़ा बाकर साहब को, जो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन सिग्नल क्या गया कि यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद एम्पावर्ड नहीं है. ये वज़ीर आज़म इमरान खान फैसले नहीं कर रहे, इनसे IMF, वाशिंगटन, बाहर की ताकतें, नॉन पॉलिटिकल सेंटर्स इनसे पावर करते. तो मार्केट ने इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया. अब आप टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के कितना ही क्यों ना कहें, अखबारों में कितना ही क्यों ना लिखें, कैपिटल सबसे इंटेलिजेंट जो चीज़ है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर वो कैपिटल है, फाइनेंस है. फाइनेंशियल मार्केट ने ये चीज़ एब्जॉर्ब कर ली है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज नॉट इन कंट्रोल. एक दिन पहले तमाम टिकर चलते रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने और स्टेट बैंक के गवर्नर ने और फाइनेंस मिनिस्टर डिफेक्टो जो हैं उन्होंने करेंसी ट्रेडर्स को ये पैगाम दिया, गलबन मीटिंग हुई है सिर्फ एक दिन पहले, कि जी आप इसे कहते हैं इसको 144 पे स्टेबलाइज करें और डॉलर के ऊपर जो पुल है, और कुछ हुआ तो नहीं ना, अभी कोई पेमेंट तो हमने नहीं की आज सुबह. तो जब आज मार्केट्स ने इंटर बैंकिंग रेट पे 148 को उसने टच किया, इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फाइनेंशियल मार्केट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है. कोई उनका मुलाकात की है मनी एक्सचेंज. मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं आई वाज नॉट श्योर, मुझे पता है कि टिकर चलते रहे, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मनी चेंजर्स के साथ मुलाकात भी करता है और अगले दिन इंटर बैंकिंग रेट जो है वो 3-4 रुपए ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है कि मार्केट्स प्राइम मिनिस्टर की बात को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, उनको सीरियसली नहीं ले रही. ये होगी बात. अब जो दूसरी
دوسری چیز ہے کہ انہوں نے انجینئر کیا, وہ میرا وہی پوائنٹ ہے کہ ڈار صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے 2016 کے بعد ریئلائزنگ دس کے ایسی پولیٹیکل ایٹماسفیئر کنٹری میں بلڈ اپ ہو گئی ہے کہ ہمیں دوبارہ طاقت نہیں ملے گی. انہوں نے جو اس وقت ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا 2016 کے آخر میں, وہ غالباً آپ زبیر صاحب سے پوچھ لیں, ان کو کہیں چیک کریں فیگرز کو انٹرنیٹ پہ, میرا خیال ہے وہ 2-2.5-3 بلین ڈالر یا اس کے آسے پاسے تھا. وہاں سے وہ بڑھ کے اس کی صورت 4.5 بلین دیکھ لیں. مجھے سر میں نے چیک نہیں کیا تھا زبیر صاحب, میں ایک اندازے سے بتا رہا ہوں, چلیں 4.5 بلین تھا, وہاں سے وہ چلا جاتا ہے 19 بلین ڈالر کے اوپر چلا, کتنے تھوڑے ٹائم پیریڈ میں چلا جاتا ہے جیسے اس کا فسکل ڈسپلن ختم ہوتا ہے. وہ ڈار صاحب کیا کر رہے تھے, اس کی ڈار صاحب کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا, وہ باہر بیٹھے میں, کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. جب بات ہوتی ہے تو فضول چیزوں پہ بات ہوتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت اس گورنمنٹ, چلے آپ بتا دیں کہ دیکھیں جب آپ نے امپورٹ بل اتنا اوپر چڑھا دیا, اب ڈیفینیٹلی طور پہ یہ جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی, یہ ہینڈل اس کو نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا ہے. اور جس طرح سے اور جس موقع پہ انہوں نے اپنے فائنانس منسٹر کو, اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو, اپنے چیئرمین ایف پی آر تو خیر اتنا میٹر نہیں کرتے, وہ تو ایک الگ, لیکن جو دو چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں یہاں پہ, جب آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر رضا باقر صاحب کو بٹھایا تو مارکیٹس نے یہ امپریشن ایبزارب کر لیا کہ اب آئی ایم ایف کی جو حکمت عملی ہے, ساتھ ہی جو پریس ریلیز ہے آئی ایم ایف کی, اس پریس ریلیز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہوگا, تو مارکیٹ نے یہ ایبزارب کر لیا ہے کہ روپی کو اوپر جائے گا. حالانکہ بیچارہ روپی, پاکستانی روپی پہلی دفعہ تاریخ میں اوور ویلیوڈ نہیں تھا, لیکن اب روپی کے خلاف اسپیکولیشن ہو رہی ہے جس طرح سے اسپیکولیشن ہوتی ہے کرنسی کی, اور جو کچھ ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں یہ اسپیکولیشن ہے, اور اسپیکولیٹر نیا ٹارگیٹ اس کا فکس کرے گا, اور اس میں اور اوپر جا سکتا ہے نا, گورنمنٹ کو کنٹرول نہیں ہے. رائٹ آئی کم ٹو یو زبیر صاحب, آپ نے کہا آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیفیشل پرائس رکھی روپی کی اگینسٹ ڈالر. یہ پوچھیں کہ امپورٹ کو اتنا کیوں جانے دیا اوپر, یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں. We will ask you this question right after break. اینڈ ویلکم بیک. زبیر صاحب, اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز تھیں, آپ نے کہا مجھ سے سوال پوچھیں, آج اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. نہیں جی, میں آپ کو ایک تو ایکسپلین کر دیتا ہوں اور اپنے طریقے سے ایکسپلین کروں گا. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی اکنامک ترجیحات ہوتی ہیں. اکانومی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ وہ سائنس ہے اور ایک ہی سلوشن ہوتا ہے. ہمارے نزدیک جو اس حکومت کو جب اہداف ملے تھے, جب یہ آئی تھی, تو 10 میں سے 8 میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے تھے, پازیٹیو تھے, جس میں ٹیکس ریونیوز ریکارڈ ہائی تھا, انٹرسٹ ریٹ لوئسٹ لیول پر تھا, انفلیشن لوئسٹ لیول پر تھا پچھلے 20-25 سال میں, ڈسکاؤنٹ ریٹ 40 سال میں لوئسٹ لیول پر تھا, اینڈ سو آن. آئی کین کاؤنٹ سیورل ادر ویری پازیٹیو انڈیکیٹرز. ایک پرابلم تھا, صرف ایک, وہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 بلین تھا, بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا, اور وہ پچھلے 9 مہینے 10 مہینے میں اس کو کھینچ کے 15 بلین کر دیا گیا ہے. اس وقت تقریباً 15 بلین پر ہے, تو $4 بلین کا فرق ہوا ہے. اس $4 بلین کے نقصانات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوئے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی آپ نے سلو ڈاؤن کی, بیکاز آپ نے امپورٹس کو روکا. $2.5 بلین کی پلانٹ اینڈ مشینری تھی, اس $4 بلین کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے کرٹیل کیا. پلانٹ اینڈ مشینری آنی بند ہو گئی اور آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو گئی. اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن سے مطلب ہوا کیا ہے, $313 بلین کی ہماری جی ڈی پی فرسٹ ٹائم آفٹر 2 decades شرنک ہو کے, فرسٹ ٹائم شرنک ہوئی ہے, $280 بلین پر آ گئی. کتنے کا نقصان ہوا؟ $33 بلین کی آپ کی اکانومی کم ہو گئی ہے. پر کیپٹا انکم میرا اور آپ کا اور ہم سب کا, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ امیروں کو تو چھوڑے نا, ہم سب ایوریج پاکستانی پر کیپٹا سے کاؤنٹ ہوتے ہیں, 8.2% کم ہو گیا ہمارا پچھلے 10 مہینے میں, اس اکنامک ایکٹیویٹی کو سلو ڈاؤن کرنے سے. $20 بلین کی تقریباً اسٹاک ایکسچینج سے رقم نکل گئی ہے. تو یہ میں تو آپ کو صرف موٹے موٹے بتا رہا ہوں. 41 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, 11 لاکھ لوگوں نے جابز لوز کر دیا. آپ کی اپنی انڈسٹری میں اس کا ایویڈنس آپ کو مل جائے گا, مجھے کہیں اور جانے کی بات نہیں کرنی رہی. سو ہم نے وہ بڑا کیوں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ایک تو یہ میں نے بتایا کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو انہوں نے پرسکرپشن دیا تھا وہ تباہ کن تھا, اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن کرنا. آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف سلوئنگ ڈاؤن اکنامک ایکٹیویٹی ون بٹ, کیونکہ اس سے ٹیکس ریونیو بھی کم ہوتے ہیں جو کہ سلوسٹ ہے پچھلے 20 سال میں, 20 ایئرز کے سلوسٹ ٹیکس ریونیو گروتھ ہے. ایکسپورٹس آپ کی فلیٹ ہیں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی ابھی ڈاٹا ہے -11% ہے, میرے فگر نہیں ہے, یہ ان کے اپنے فگرز ہیں.
what kind of an economic policy were they trying to unfold. दूसरी बात है, मैं नहीं वो वाला जवाब भी मैं दे दूं, वो वाला जवाब कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा क्यों था, उसके डॉक्टर साहब उसकी प्राइमरी रीजन जो थी जो हमारे बिजली के मंसूबे थे वो अपने लास्ट स्टेज पर आ गए थे, और टेक्सटाइल और पावर सेक्टर के जो प्लांट एंड मशीनरी थी उसकी इंपोर्ट थी. जिस तरह आपके थर में 2 पावर प्लांट आज आपको बिजली दे रहे हैं और हम सब तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि पहली दफा डोमेस्टिक कोल से हम बिजली पैदा कर रहे हैं. उसकी प्लांट एंड मशीनरी कब आई थी? उसकी प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल आई थी, वो उसी करंट अकाउंट डेफिसिट का हिस्सा था. सो देयर आर मोमेंट्स in economic situations where you have to then take a balanced view कि आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन द शॉर्ट टर्म आपको ये कड़वा घूंट पीना है या नहीं पीना. व्हाट वाज द चॉइस कि प्लांट एंड मशीनरी ना इंपोर्ट करें. प्लांट एंड मशीनरी आज, अच्छा एक और मैं बता दूं, $3 बिलियन की ये अभी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं 2 LNG प्रोजेक्ट्स की. ये प्रेजेंट हुकूमत 2 LNG प्रोजेक्ट्स जो पिछले साल हमने लगाए थे, उसकी प्लांट एंड मशीनरी कब आई थी? और वो आज आपके पूछ लें आप मियां मोहम्मद सुमरो से कि दे आर द हॉटेस्ट केक फॉर प्राइवेटाइजेशन. सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर आज से 2 महीने पहले उसके लगा भी दिए गए हैं, बिकॉज दे विल बी सोल्ड ऑफ, एंड दैट वाज आवर प्लान आल्सो कि पहले अपने पैसों से लगाएं बजाय कि इधर उधर से इकट्ठे करने की कोशिश करें. इस वक्त आपकी इंडस्ट्री को बिजली चाहिए. सो यू कैन डिसएग्री विद दैट थिंग, यू कैन डिसएग्री विद दैट, बट जो प्रिस्क्रिप्शन आपने दिया है सारी इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट मास स्केल पर क्रिएट करने के लिए, मिडिल क्लासेस को क्रश करने के लिए, लोअर मिडिल क्लास को गुर्बत की लकीर से नीचे ले जाने के लिए, that's not an acceptable solution. Right, मलिका साहबा, ये जो एक मैं इस तरह से जवाब दे दूं ना कि थोड़ी सी जो इकोनॉमिक पॉलिसी की डिस्कशन हो रही है, पहले तो ये है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि कॉमन लोग ठीक तरह से समझ नहीं सकते कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है. जब जुबैर साहब कहते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी की वजह से ही इंपोर्ट बढ़ी है, ये चेक करना पड़ेगा कि सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी थी, बिकॉज मैंने बहुत से और लोगों से पूछा है, वो कहते हैं कि ये वजूहात नहीं है. इसहाक डार साहब ने बहुत ही खुली इंपोर्ट पॉलिसी रखी हुई थी, बहुत ज्यादा लोग जो उनको देख रहे थे वो परेशान थे कि वो क्या कर रहे हैं. ये तो एक चीज हो गई. दूसरी बात है कि जब असद उमर ने नवंबर में IMF के साथ डील करनी, देखा सारा आर्गुमेंट जुबैर साहब का या ऑपोजिशन का बॉयल डाउन करता है कि असद उमर को नवंबर में या अक्टूबर में IMF से डील कट कर लेनी चाहिए. तो IMF क्या रहा था? IMF जब ये कहता था कि आप करेंसी को फ्री फ्लोट करें, इसको खुला रखें, तो IMF कहता है कि रुपए को इतना सस्ता कर दें कि आपकी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाए, आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाए. क्योंकि अगर मैंने कारें इंपोर्ट करनी है या मैंने फोन इंपोर्ट करने हैं, और अगर वो फोन इतने महंगे हो जाते हैं कि पहले वो 70,000 का फोन था, अब वो 1.5 लाख का हो गया, तो ज़ाहिर है मैं उसको इंपोर्ट नहीं कर सकूंगा. मैं ना कार इंपोर्ट करूंगा, मैं ना टेलीफोन इंपोर्ट करूंगा. तो अगर वो असद उमर उस वक्त वो बातें नवंबर में मान लेते, तो उसका सारा नेट इफेक्ट तो यही होता ना कि जो जुबैर साहब जिस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि इंपोर्ट्स को कम कर दिया, तो IMF के प्लान में आपको इंपोर्ट्स को तो कम करना था ना. अभी भी प्लान यही है कि आपने भी तो नेगोशिएट किया था ना डॉक्टर साहब. जी You should have the ability to negotiate in the shortest possible time. हाँ, ये देखिए, ये आप जरूर कह सकते हैं. 6 हफ्ते में किया था, 6 हफ्ते में हमने किया था. हमें भी तो कोई प्लेट में रख के नहीं दे रहा था ना. इसका तो अब प्लेट में रख के तो कोई भी नहीं देता. इंटरनेशनल ऑर्डर तो हमेशा ही हमारे खिलाफ होता है. सर आपके खिलाफ नहीं था वैसे, लेकिन इसमें आपका थीसिस कुछ और है. मेरा थीसिस ये कि आपके खिलाफ नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है मैं अकेला ही हूँ पूरे पाकिस्तान में इसको लिखने में, कहने में कि पूरे पाकिस्तान में बम फट रहे थे. मोहित पीरज़ादा, अंडरस्टैंड, पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट हमें मिला था, पूरे पाकिस्तान में बम फट रहे थे. कराची में एक गोरा एक दिन के लिए ट्रिप पर नहीं आने के लिए तैयार था. बिजली नहीं थी, इंडस्ट्री के पास बिजली नहीं थी. Let me be proved wrong by history, but as an honest पाकिस्तानी सिटीजन, पढ़े लिखे सिटीजन के हैसियत से मेरा ये ख्याल है कि आपकी हुकूमत का जो झुकाव भारत की तरफ था वो अमेरिका की और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट थी. उसके लिए आपको फैसिलिटेट करते रहे. आपने IMF के प्रोग्राम को टोटली मिसमैनेज किया. आपने कोई वो अहदाफ पूरे नहीं किए. हर क्वार्टरली IMF आपको पैसे रिलीज करता रहा, वरना IMF चाहता ये हुकूमत अगर मिसमैनेज करेगी IMF के प्रोग्राम को, इनको 100 दिन के बाद उसमें से बाहर निकाल देंगे. इनके लिए उनके अंदर किसी किस्म की पेशेंस नहीं है. आपके लिए उनके अंदर बहुत ज्यादा जज्बात सिंपैथेटिक पाए जाते थे. उन्होंने आपको सपोर्ट किया उस प्रोग्राम में, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक उनका एटीट्यूड था. इस हुकूमत के साथ उनका रवैया जो है, मैं कहता हूं कि बस ये यूट्यूब पे चला जाए. ये जो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे गालियां निकालें, पत्थर मारे, गोली मार दें, मैं कहता हूं कि यूट्यूब पे चला जाए. आपकी हुकूमत का झुकाव अमेरिका की तरफ था हिंदुस्तान पॉलिसी की वजह से. वो सिंपैथेटिक थे आपसे. मैं सिर्फ उर्दू में ये कह रहा हूं, वो सिंपैथेटिक थे आपसे. उन्होंने फाइनेंशियल पॉलिसी में आपको सपोर्ट किया. इस हुकूमत की जो नेशनलिस्टिक पॉलिसी है उस पर उनको पनिश कर रहे हैं. हो सकता है और करेंगे, मैं मान लेता हूं, हम सबको कर रहे हैं साथ. लेकिन
IMF के एग्जैक्ट एहदाफ होते हैं. मिसाल के तौर पर टैक्स रेवेन्यू कौन सा पूरा किया आपने में इतना बड़ा, किस क्वार्टरली आपने कौन सा पूरा किया? हमने डबल किया है. एक्सक्यूज मी सर, 20% ग्रोथ था. अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है लेटेस्ट प्रेस रिलीज में, उन्होंने उसमें कहा कि सिक्लिकल इंपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पॉलिसीज को फॉलो किया पिछली हुकूमतों ने. अब IMF झूठ बोल रहा है तो मुझे बता दें, वॉशिंगटन से उन्होंने इशू किया है, नीचे उनका नाम शाम सारा टेलीफोन नंबर भी लिखा है उसके अंदर. इदारों को मजबूत नहीं किया, दीगर जो रिक्वायरमेंट्स साहब, यू आर अ वेरी रैशनल पर्सन. अब वो खिलाफ हो गए आप. आप. कह रहा हूं कि उसमें मैं तो सर मैं भेज दूं आपको, अभी निकाल के भेज देता हूं. मैं नहीं सर, मेरे है पास व्हाट्सएप में. मैं ये कह रहा हूं कि मैं सर सुन तो लेना, मेरे पास पूरा IMF प्रोग्राम के थ्रू आउट द 3 years आई वाज इन्वॉल्व. सो आपके रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं, आपके प्राइवेटाइजेशन के टारगेट होते हैं, आपके पावर सेक्टर के टारगेट होते हैं, आपके हर एरिया के इकोनॉमी के टारगेट्स होते हैं, और हर क्वार्टर में वो रिव्यू किए जाते हैं. और आप बिल्कुल, आपके नजरिए से ये हो सकता है कि वो सिंपैथेटिक थे, बट द पॉइंट इज कोई हुकूमत इस चीज का बहाना नहीं कर सकती थी कि उनके साथ सिंपैथेटिक थे, हमारा फेलियर है क्योंकि हमारी बात नहीं सुन रहे. ये तो इसका क्या इलाज है? पीपल्स पार्टी ऑफ पीएम ये क्या लॉजिक है यार? आप इनकॉम्पिटेंस के पीछे इनकॉम्पिटेंस के पीछे चुप क्या बात, जिसका कहते हैं. देखिए, अब ये लेट पब्लिक, ये बड़ा अच्छा है भाई, बी द जज ऑन दैट थिंग कि चूंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी का झुकाव जो था वो अमेरिका के साथ उन्होंने अपने आप को अलाइन किया हुआ था. तो अमेरिका जो चाहता था कि वो हिंदुस्तान को जिस तरह से अकोमोडेट करे, हमें तो अभी ये इन्होंने बताया था. पीटीआई ने तो अपनी पूरी कैंपेन लड़ी. अब पीटीआई भी बातें तो बड़ी करती है कि हमने हिंदुस्तान को एंगेज करना है, लेकिन चूंकि पूरा सियासी झुकाव इनका एक नेशनलिस्टिक है, बहुत ज्यादा, ये पेट्रियोटिक तो नहीं शायद होगा लफ्ज, चूंकि ये ओवरटली नेशनलिस्टिक है. आप ये नहीं कह सकते कि वो पेट्रियोट नहीं थे, लेकिन चूंकि ये बहुत नेशनलिस्ट थे और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पीटीआई और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर जो पॉलिटिकल रेटरिक खड़ा किया वो अमेरिका को पसंद नहीं है. और IMF, PMLN, international establishment are together and PTI and Pakistani establishment are on one side. हाँ, तो ये तो बड़ी विजिबल है. मैं थोड़ा कह रहा हूँ, अपोजिशन रोज नहीं कहती है. अभी जुबैर साहब से पूछ लें कि वो मुझे डिनाई करते हैं इसके ऊपर. वो कह रहे हैं, वो क्या मार रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि नहीं. देखिए ना, जब आपने एक ऐसा पॉलिटिकल स्टैंड लिया है पाकिस्तान में जो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो ब्रिटेन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रिटेन वुड्स के, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये अमेरिका के बनाए हुए इदारे हैं. ये अमेरिका ने आपकी मदद साइन किया है. अभी उन्होंने साइन किया, हमने नहीं साइन किया. उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट किए. हफीज शेख हमारा आदमी नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक का, IMF का है. बाकी साहब हमारे आदमी नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक का, IMF पहले ही इमरान खान को गालियां देना, हमें क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्होंने तो असद उमर को अपने पोस्टर बॉय को निकाल के एक वर्ल्ड बैंक से बंदा लाके बिठा दिया. मैं तो पहले ही मान रहा हूं, ब्लेम कर रहे हैं. मैं तो पहले ही मान रहा हूं इस बात को कि ये डिसीजन बहुत महंगा पड़ गया इमरान खान को. ये आई थिंक आप दोनों इस बात पे एग्रीड हैं कि एक तासुर ये गया है कि प्राइम मिनिस्टर अपने डिसीजंस खुद नहीं कर रहे. नहीं फरिया, बिल्कुल नहीं. मैं इनकी बात को बिल्कुल रिजेक्ट करूंगी. दोनों की इनकी अंडरस्टैंडिंग से हकीकत हो सकती है, बट हम इस बात का आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं. देखिए, डॉक्टर बाकिर रजा, देखिए रजा बाकिर जो है वो IMF के एक्स एम्प्लॉई हैं, बट ही हैज अ स्टेलर CV. तो नहीं थे, एक दिन पहले जब लगाया उधर थे एम्प्लॉई, वो उनकी स्टेलर CV है, वो वहाँ पे काम करते रहे विद सम एक्सपीरियंस. किसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको IMF में जॉब मिलती है ना, इट्स अ बिग इंस्टीट्यूशन. उसके अलावा हमने उनको कंसिडर किया फॉर दिस रोल बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि स्टेट बैंक को एक इंडिपेंडेंट विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इदारा क्रिएट होना चाहिए. हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट इदारा क्रिएट करें. नहीं देखिए, तो उन्होंने उनकी CV तो देखी थी ना. He has stellar CV. He went to Harvard. He went to Berkeley. He is the best you can get. कोई टीवी का एंकर किसी सेठ ने रखा उसका CV देख के मुझे बता दें आज. जब से 2002 में ये सेट में टीवी है, मुझे ये नहीं पता कि CV देख के किसी ने जियो में एयरवाई में किसी को जॉब दी. प्राइम मिनिस्टर की रजा बाकिर से मुलाकात हुई या नहीं हुई. I know that रजा बाकिर is competent and is the right person for the job. But you also know then, you also know कि रजा बाकिर के ऊपर जो इल्जामात लगते रहे हैं, जो खदशात हैं, जिनका जिक्र भी डॉक्टर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं तो रजा बाकिर करेंसी स्टेबलाइज कर रहे हैं. ये झटका मारा है. एक मॉनेटरी पॉलिसी करके दिखा दें कुछ हमें. एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी कि रुपये के क्या वैल्यू है. इसके लिए आई डोंट थिंक पॉलिटिशियंस कॉम्पिटेंट है इस पोजीशन को डिसाइड करने के लिए. कॉम्पिटेंट ही नहीं है. देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज बिगर देन कॉम्पिटेंसी इशू. यहाँ पे अगर रजा बाकिर इतने कॉम्पिटेंट है तो फिर जो सुबह हमारे साथ हुआ है ये रोक लेते हैं. ऑब्वियसली हम डिसएग्री करते हैं मुईद में और आगे कुछ रोक के दिखा. हम वापस ले लेंगे. डॉक्टर रजा
अगर रजा बाकी एक मेरे को रिजल्ट दिखा दे, अगर कॉम्पिटेंसी सीवी से निकलती है, बट ही इज गुड एट द जॉब. हमारे सवाल भी है ना, आप क्वालिफिकेशंस के पर किसी को रखते हैं मुरीद, आप किसी को ऐसे जॉब के अंदर नहीं रखते. आप उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद एक आदमी को आप एक जॉब पे लेके आते हैं. हमें सही लगा हमने किया. पहली बात तो ये है, हमें सही लगा हमने किया, हमें सही लगा हमने किया. कुंडा हो गया हम सबका, उसको फिर भी डिफेंड करें, उसको भी नहीं मान रहे आप लोग. कुंडा हो गया, आप जो फैसला करते हैं उसके नतीजे में इकोनॉमी का कुंडा हो जाता है. पहली दफा कोई ऐसा इंसान आया, आप चाह रहे हैं लोग भूखे मर जाए. डॉक्टर याकूब शेख, PMLN के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, गवर्नर स्टेट बैंक थे 3 साल के लिए. He had an IMF background फरीहा, he had an IMF background. पहली दफा साहब खुद वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं. आप ये कह दें कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, IMF के या तो आप ये कहें कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, या आप ये कह दें कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है. या ये कहते हैं कि IMF is a great organization. हम गलत थे उस बारे में जब हम माजी में स्टेटमेंट्स देते हैं. पहले गलत थे, पहले आप गलत थे. देखिए क्या आज तो आपको IMF इतना अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनको सीट पे रख रहे हैं. माजी में आप कहते हैं खुदकुशी कर लेनी चाहिए मगर IMF में नहीं. हमने डॉक्टर रजा बाकिर को उनकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस और रेलेवेंसी फॉर द जॉब के लिए पिक किया. ये हमारी सवाबदीद है फरीहा. ये कहीं से डंडा आया तो उस पे किया, कहीं से हुक्म आया कि ये लो बंदा इसको ले लो. ये एक्सपीरियंस पे किया, ये हुक्म को माना. हमने सेलेक्ट किया. आपने गलत सिग्नल क्रिएट किया. आपने ये सिग्नल क्रिएट किया कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत है वो किसी चीज में एम्पावर्ड नहीं है, ये कमजोर हुकूमत है, इसको जो डिसीजन बाहर से इंपोज करेंगे ये एक्सेप्ट कर लिया. आपने फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्ट कर लिया, आप फाइनेंस मिनिस्टर उठा के ले आए, आपने इंपोर्ट कर लिया उसको. आप इसे कहते हैं अपना स्टेट बैंक का गवर्नर इंपोर्ट करके ले आए. अब आप मार्केट को क्या बता रहे हैं, तो मार्केट मान रही है आपकी बात. जस्ट गोइंग बैक ऑन द IMF डील पॉइंट के जुबैर साहब कह रहे थे कि इनको टफ नेगोशिएशंस नहीं आती. आप मुझे बताइए कि 6 वीक्स के अंदर नेगोशिएशन करके इन्होंने बहुत टफ एक नेगोशिएटर का रोल अदा किया. हमने 9 मंथ्स के लिए डिले किया बिकॉज उनकी टफ इकोनॉमिक कंडीशनलिटीज थी. हम उससे नेगोशिएट करते. उसके अलावा हमने अपने डिफरेंट जो ममालिक हैं, जो हमारी ब्रदरली कंट्रीज हैं, उनके पास हम गए और हमने देखा कि कौन हमें पहले हेल्प कर सकता है और वहां से हम पैसे लेके आए. IMF के पास पहुंच गए कि कोई जगह नहीं है. ज़ुबैर साहब की जरूरत ही नहीं है. आज मैं ही बहुत हूं इन चीजों का जवाब देने के लिए. ज़ुबैर साहब तो वैसे कह के मार रहे हैं, उनको कॉफी पिलाएं. ज़ुबैर साहब किधर जाते हैं? $9 बिलियन का कर्जा चढ़ा दिया, IMF के पास गए कोई नहीं. अब IMF के पास चले गए, वो सारी कंडीशनलिटीज उधर ही है, वो कह रहे हैं कि फ्री फ्लोट कर दें मार्केट. We will ask you this question right after break. एंड वेलकम बैक. ज़ुबैर साहब ये बता दें कि IMF में ये तो असद उमर साहब भी कहते रहे कि IMF में फौरन नहीं जाना चाहिए. ये नई जो डिले किया है इसका फायदा हुआ है और वो फायदा किधर है जरा हमें बता दें. देखिए पहले तो PTI अपना नैरेटिव ठीक करे. वो नैरेटिव ये है कि देखें असद उमर वाज नो ऑर्डिनरी मिनिस्टर. आप सब एग्री करेंगे. ही वाज नो ऑर्डिनरी PTI मेंबर. ही वाज द गोल्डन बॉय ऑफ PTI हु वाज टू कन्वर्ट इमरान खान्स ड्रीम ऑफ नया पाकिस्तान इनटू रियलिटी. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो अगर आप उनको हटाते हैं 8 महीने के बाद, इट्स अ मेजर डिसीजन. ये कहना कि कप्तान चेंज करता है, कप्तान ने वसीम अकरम को कभी बाहर नहीं निकाला था, जावेद मियादाद को कभी टीम से नहीं. आप अपने स्टार्स को बाहर नहीं निकालते हैं, अकाल पचाड़ नहीं करते. आप ऐसे उन्होंने अपने भाई पे की शायद ही किसी ने की हो जितनी तनकीद असद उमर की इकोनॉमिक पॉलिसी पे इनकी और इनकी पार्टी ने की फॉर द लास्ट 8 मंथ्स. ये तो कह ही नहीं सकते कि असद उमर एक स्टेलर परफॉर्मेंस है. हम तो कह सकते हैं, ये तो कह ही नहीं सकते. इन्होंने अपने भाई पे और पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पे इतनी तनकीद की, इनको इनकी पार्टी ने इतनी तनकीद की कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज खराब लगना शुरू हो गई. ही हैज अ रोल टू प्ले इन दैट. ये कैसे बातें कर रहे थे, आज स्टेलर परफॉर्मर कह रहे हैं उन्हें. लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा था. मैं ये कह रहा था कि PTI हैज टू डिसाइड, मानना पड़ेगा ना कि या तो उनके फैसले गलत थे, इतने गलत थे, चले जाना चाहिए था. इतना आपने अपने बेस्ट स्टार को ये बताएं कि IMF के पास जाना, फिर आप अपनी आप दूसरी बात ये मैं एक चीज देखें प्लीज. ये तो नहीं है सबब इलेक्शन जीतने का. देखें मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये भी देखने की जरूरत है कि जो इकोनॉमिक थ्योरी हफीज शेख साहब लेके आए हैं, क्या वो इकोनॉमिक थ्योरी उन आइडियल्स को रिप्रेजेंट करती है जो PTI की इकोनॉमिक थ्योरी थी? नहीं करती.
he is a status quo person, he is a pro privatization. Asad Umar was anti privatization. یہ pro multilateral agencies ہیں, Asad Umar was anti multilateral agencies, اس لیے پسند ہے. سو میں تعریف یا اس کے زمرے میں نہیں بات کر رہا, میں پی ٹی آئی کی اپنی کمپلیکسٹیز, اپنی کوئی انسرٹنٹی کہ انہوں نے کرنا کیا, یہ ان کے لیے میں فیصلہ کی بات کر. جو ملیکا بات کر رہی ہے کہ آپ کو ان پہ تنقید کرتے رہے, آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ٹھیک کیا ہٹا, تو میں تو نہیں ٹھیک کیا ہٹا کے, اگر وہ پارٹی کے کسی اور اسٹالورٹ کو لے کے آتے, کیونکہ جو نیا پاکستان بنا, آپ حفیظ سعید کی پالیسیز تو دیکھیں, یہ وہ ہیں جو 3 سال تک فائنانس منسٹر رہ کے گئے ہیں. 3 سال زبیر صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ عثمان گزار صاحب کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, اکنامک ووز میں عثمان گزار صاحب کا پورا ایک کردار ہے, یہ بھی کہا آپ نے. بالکل کہا, دیکھیں ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف پنجاب. اب اگر ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو انفلیشن میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو فیڈرل حکومت کی وجہ سے ہوتے ہیں, فسکل پالیسیز کی وجہ سے, اور بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جو مارکیٹ کنڈیشنز ڈٹرمن کرتی ہیں, جو سپلائی سائڈ ڈٹرمن کرتی ہے کہ مال سمپلی مال مارکیٹ سے بازار میں صحیح ٹائم پر پہنچا یا نہیں پہنچا. تو وہ اگر نہیں پہنچے گا اور کم مقدار میں پہنچے گا اور ہورڈنگ ہوگی تو وہ پرائسز کو اوپر لے کے جائے گی. سو یہ تو میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, بٹ his administration, his delivery will determine کہ پاکستان کی اکانومی آگے جائے گی یا نہیں جائے گی. اگر ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بٹ میں صرف پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ کیا 8 مہینے کا پیریڈ ہم اس کو بھلا دیں اور اس کو پی ایم ایل این میں کے کھاتے میں ڈال دیں, اور اب سے ایک نئی شروعات کریں, ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں. اوکے, if you would like to answer this question کہ پہلے 8 مہینے اب اریز ہو گئے ہیں, آج سے حفیظ شیخ صاحب نئے پاکستان بنا رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کی بات ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ان الیکٹڈ ہے اور پی ٹی آئی کی جو لارجر ویژن ہے اس کی عکاسی نہیں کرتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کو ایک ٹیکنیکل فائنینشیل ایشو کے اوپر ہم لے کے آئے ہیں, وزیر اعظم اور ہماری کیبنٹ کو یہ فیل ہوا کہ دس از دا رائٹ ڈیسیژن ٹو ٹیک, ہم ان کو لے کے آئے اور بڑے چیلنجنگ اکنامک اس کے ریزلٹ ہمیں کب نظر آنا شروع ہوں گے. دیکھیے 10 دن بعد تو نظر نہیں آئیں گے, اٹ ول ٹیک اے لٹل وائل. obviously ابھی بجٹ بھی آئے گا, ابھی آئی ایم ایف سے ہم نے ڈیل کلوز کی ہے, ابھی ہماری ایسٹ ڈکلیریشن کا جو آرڈیننس سے آیا ہے, سب کے اثرات ایک دم ود ان 10 days تو فریہ اکنامک اثرات نظر نہیں آتے, یہ تو آپ بھی جانتی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ان کے کیا whether he is a multi and that's his own. فیصل واڈا نے 10 days ہی کہا تھا ویسے. فیصل واڈا صاحب نے 5 weeks کہا تھا. He is a federal minister. Why should we not take him seriously? کیا آپ لیجیے بٹ 10 days نہیں ہو گیا ابھی تو میرے خیال میں 50 دن ہو گئے. ملٹی لیٹرلسٹ ہیں یا نہیں ہیں, that's a different thing altogether. The point is کہ جو ہماری پارٹی کی ویژن ہے اس کے انڈر حفیظ شیخ کو کام کرنا پڑے گا. وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں, وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں آن اکانومی, اینڈ جو پارٹی کی لارجر ویژن ہے اس کے برخلاف تو وہ کام نہیں کر سکے گا. Obviously we want to create a more humane society. جس دیکھیں ہمارا جو آئی ایم ایف سے بھی ڈیل کلوز ہوا ہے, میں آپ کو جو پاکستان کا آئی ایم ایف کا ڈیل کلوز ہوا ہے اس کے اندر بھی یہی ڈسکشن تھی کہ بہت ٹف کنڈیشنالٹی ایکسیپٹ کی ہے. ابھی میں حفیظ شیخ صاحب کی پریس کانفرنس سن رہی تھی, انہوں نے پہلے بریف بھی کیا تھا کہ اس آئی ایم ایف کی ڈیل کے اندر بھی جو سب سے پاکستان کا لوور طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے اسپیسیفک منی ایلوکیٹ کیے, چاہے وہ احساس پروگرام ہو, نہیں چاہے وہ احساس نہیں منی ایلوکیٹ ہوا ہے 216 بلین. یہ کون سا اکنامک ویژن ہے جس میں صرف آپ غریب کا خیال رکھیں, دیٹ از پارٹ آف دی ویژن, لیکن آپ نے مڈل کلاس کو بھی امپاور کرنا ہے, دیگر لوگوں کو بھی غریبوں کا بڑا خیال نہیں. بٹ سب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اکنامکلی ہٹ ورسٹ ہماری پالیسی سے غریب لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے, جو لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں. ان کو بچا رہے ہیں, باقی سب بھی نہیں, میں نہیں کہہ رہی کہ بچا رہے ہیں, کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس کے لیے تو ایک سیفٹی نیٹ کریٹ کرنا ہے. جو سب سے ونربل لوگ ہیں پہلے ان کے لیے سیفٹی نیٹ کریٹ کرنا ہے. چلے گئے نیچے آلریڈی. یہ تو ورڈز ہیں. آپ نے اپنے 10 سال کے دورے حکومت میں جہاں سے رضا باقر صاحب سارے لوگوں کو پاورٹی لائن سے نکال دیا تھا باہر, جہاں سے رضا باقر صاحب کو امپورٹ کیا گیا ہے, جہاں سے رضا باقر صاحب کو امپورٹ کیا گیا ہے, جہاں سے رضا باقر صاحب کو امپورٹ کیا ہے, وہاں پہ پہلے لیس دین 30% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے تھے. آج ایجپٹ میں 50% بتایا جاتا ہے کہ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. ہر ایک ڈالر کو جو جھٹکا ملتا ہے اس سے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے جاتے ہیں بیکاز ان کی بائنگ کیپیسٹی ختم. یہ کہنا کہ ہم فلاں پروگرام میں پیسے ڈال رہے ہیں, فلاں باتیں کر رہے ہیں, یہ تو باتیں ہیں نا, یہ تو ورڈز ہیں. یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے. This is our commitment. This is our commitment. The commitment translate ہوگی over the next couple of years. اکنامکس اور فائنانس کی ہو رہی ہے, یہاں کمٹمنٹ حکومت پوری نہیں کر سکتی. میں آپ کو ڈسکشن بتا رہی ہوں نا کہ جہاں پہ الیکٹریسٹی پرائس کو ریز کریں گے تو جو سب سے لوسٹ طبقہ ہے, جو لیس یونٹس یوز کرتے ہیں, ان کے لیے ہم منی ایلوکیٹ کریں گے. احساس پروگرام کو
کو ہم زیادہ پیسے دیں گے, اس کے اندر جو ہمارا پروگرام ہے اسپینڈنگ کا اس کو ہم نے یہ جا رہا ہے کہ آپ کے لیے سب کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے, لیکن ہم ان کا خیال کر لیں گے جو بہت غریب لوگ ہیں, لیکن باقی سب کے لیے مشکل وقت ہے. دیکھیے ہمیں ٹف اکنامک ڈیسیژنز تو لینی پڑیں گی فریا, اور ہم لے رہے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک ٹف اکنامک ڈیسیژنز. میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ایک آسان کام ہے, اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب, بٹ وی آر آن دی رائٹ پاتھ. سو you still can't see the larger economic vision of PTI. دیکھیے یہ تو یہ بتا ہی نہیں پاتے اس وقت پی ٹی آئی کے کسی بندے کو پتہ نہیں. عمران خان خود بتا سکتے ہیں, وہ بھی اب تو شاعری کرنے پہ آ گئے. پی ٹی آئی کا پولیٹیکل یا اکنامک ویژن کیا ہے؟ جب زبیر صاحب کی بات, میرا ان سے پرنسپل جھگڑا تو ہے, ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ میرا اور زبیر صاحب کا پرنسپل جھگڑا کیا ہے, لیکن زبیر صاحب از 100% رائٹ ان سیئنگ کہ حفیظ شیخ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل یا اکنامک پالیسی میں کہاں فٹ ہوتے ہیں, رضا باقر ان کی پولیٹیکل فلسفی میں کہاں فٹ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ ایک جوش سرجن کے پاس جا سکتے ہیں, احمدی یا قادیانی سرجن کے پاس چلے جائیں گے کہنے کے یہ ہارٹ سرجن بہت اچھا ہے, لیکن آپ اس کو اپنا کوئی منسٹر تو نہیں لگائیں گے نا, فارن افیئرس کا منسٹر تو نہیں لگائیں گے کسی جوش بندے کو لا کر. ٹھیک ہے, آپ اپنے جو بھی اپوائنٹمنٹس آپ نے کیے ہیں اسے آپ نے شو کیا ہے کہ آپ کی کوئی پولیٹیکل فلسفی, کوئی کمٹمنٹ, کوئی اکنامک بلیف سسٹم آپ کو آپریٹ ہی نہیں کر رہا اس ملک کے اندر. تو مارکیٹ آپ کو ایک گھبرائی ہوئی حکومت کے طور پہ دکھ رہی ہے جو ان کنٹرول نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب پرائم منسٹر ملاقات بھی کرتے ہیں کرنسی ٹریڈرز کے ساتھ تو اگلے دن کرنسی اوپر چلی جاتی ہے. کرنسی اسمگلنگ ناٹ اباؤٹ اینی تھنگ ایلس, اس کے اوپر ڈسکشن روک لیا آپ نے کرنسی اسمگلنگ کے. اب ایک دن کے اندر اب عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ $10,000 کیری کرنا ہے, ابھی انہوں نے کل سجیشن کیا کہ 3,000 کر دیں. لاسٹ کوشچن جی زبیر صاحب, کس کو آپ کے خیال سے فائنانس منسٹر ہونا چاہیے؟ آپ سجیسٹ کر دیں. کیا ہوگا یہ تو خیر ان کے پارٹی کا, میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ ان اے پارلیمنٹری سسٹم کی پوزیشنز ان کے پاس ہونی چاہیے جو اس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں, ادروائز دیر از نو کمٹمنٹ. حفیظ شیخ جس دن ہٹیں گے ان کی طرف سے عمران خان کھڈے میں گر جائے, وہ جس دن ہٹیں گے اس دن وہ فلائی کر کے باہر چلے جائیں گے. ان کا 20-22 سال کا یہی ریکارڈ ہے, وہ آتے ہیں جب جھنڈے والی گاڑی ان کو لینے آتی ہے, ادروائز وہ یہاں آتے ہی نہیں. سو ہی از ناٹ کمیٹڈ, اینڈ why should he be committed to PTI's philosophy? So وہ جو مینیفیسٹو تھا وہ کسی وجہ سے دیا جاتا ہے نا, جو 50 لاکھ گھر تھے, وہ 1 کروڑ نوکریاں تھیں, جو سسٹم تھا. یہ جو بات کر رہی ہیں یہ تو سمپلسٹک باتیں کر رہی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اکانومی کو آگے لے کے جانے کے لیے, ٹیکس کو آگے لے کے جانے کے لیے, انڈسٹریلائزیشن کو, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر گروتھ. یہ تو سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ یہ آپ نے کئی بستر لگا دیا اور بندوں کو وہ کر دیا, بڑی اچھی چیز ہے, میں اس سے اعتراض نہیں کر رہا, بٹ اس سے اگر یہ سمجھیں کہ اس سے اکانومی بڑھنی شروع ہو جائے گی. اور میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ان کی پرائم منسٹر کی امیچیورٹی کی یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی, کہ وہ 100 دن کا جب ہوا تھا, ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کنونشن سینٹر میں انہوں نے ایک نئی اکنامک فلسفی دی تھی. مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک ون کوسچن کہ جب وہ مرغیوں اور انڈے کی انہوں نے فلسفی دی تھی, واٹ ہیپن ٹو دیٹ؟ آئی مین ہی از لائک اے کڈ, ٹین ایجر کی طرح. ایک پرائم منسٹر جا کے ایک چیز اکنامک فلسفی دے رہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا, and now they have all forgotten about it. Why? Right, we have to wrap it up. At least ہماری پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ کرپشن کے بیسس پہ نااہل نہیں ہوئے, اس وقت جیل ٹرم نہیں گزارے. ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ نے منی لانڈر بھی نہیں کی, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک ایسا منی لانڈرنگ کا میکینزم استعمال نہیں کیا جہاں سے پیسے ٹی ٹی سے باہر جاتے ہیں اور پھر حوالہ ان سے باہر جاتے ہیں, ٹی ٹی سے واپس آتے ہیں. یہ والا جو اکنامک میکینزم ہے الحمدللہ ہم نے